الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا میرا موضوع ہے اسلامی مہینوں کی حفاظت اور اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت۔ تو میرے بھائیوں، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، سورہ توبہ پارہ 10 آیت نمبر 36، جس کا ترجمہ یہ ہے: یقیناً مہینوں کی تعداد تو اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جس دن کے پیدا کیا آسمان و زمین کو، اور ان میں 4 حرمت والے مہینے بھی ہیں، یہی سیدھا درست دین ہے۔ یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ احادیث اور آثار سے عربی مہینوں کی فضیلت و عظمت کا ثبوت ملتا ہے، لہٰذا بعض مہینوں کو شریعت کے کچھ اہم احکام و مسائل اور اسلامی تاریخ کے لحاظ سے بعض پر فوقیت ہے، تاہم ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کا اسلامی تاریخ سے ایک گہرا تعلق اور گہرا ربط ہے۔ دیگر مذاہب میں مہینوں اور دنوں کو جو اہمیت حاصل رہی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ رسم و رواج سے زیادہ ہے، مذہب سے کم ہے، لیکن شریعت اسلامیہ میں دن اور مہینوں کی ایک مذہبی حیثیت بھی ہے، جس کا ذکر قرآن و حدیث میں واضح طور پر ملتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ کس مہینے میں کون سا اسلامی واقعہ پیش آیا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، ہجرت، نکاح، آغاز وحی، شب معراج، نمازوں کی فرضیت، شب برات، قرآن کریم کا نزول ہونا، روزوں کا فرض ہونا، غزوات، فتح مکہ، حجۃ الوداع۔ اسی طریقے سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش، نکاح، رخصتی، جہاد، قربانی، حج، شہادت حسین وغیرہ جیسے اہم واقعات کی تاریخی حیثیت کا جاننا ضروری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلامی مہینوں کی حفاظت اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ چونکہ دینی احکامات شرعیہ کا تعلق اسلامی مہینوں یعنی قمری حساب، یعنی وہ مہینے جو چاند کے تاریخ کے حساب سے چلتا ہے، جس کو قمری مہینہ کہتے ہیں۔ ویسے تو دنیا میں 90 یا 95% جو ہے وہ شمسی مہینوں کے اعتبار سے دنیا کے معاملات چلتے ہیں، کاروبار چلتے ہیں۔ جنوری فروری کے اعتبار سے ہم لوگ نیا سال بھی مناتے ہیں، اور مہینوں کے نام بھی ہمیں خوب اچھی طرح سے یاد ہوتے ہیں، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے اپنی معمولات زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلامی مہینوں یعنی قمری حساب، وہ مہینہ جو چاند کی تاریخ کے حساب سے چلتا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ان مہینوں کے نام بھی ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کا یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ خاص طور سے مسلمانوں کو یاد ہونا، اہل ایمان کو یاد ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کا اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں استعمال کرنا بھی ضروری ہے، چونکہ جتنے بھی دینی احکامات ہیں اس کا تعلق انہی قمری حساب پر ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کرنا فرض کفایہ ہے۔
پس اگر ساری امت دوسری اصطلاح کو اپنا معمول بنا لے، مثلا جیسے کہ جنوری فروری کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے استعمال کرنے میں اگر قمری حساب یعنی محرم، صفر، ربیع الاول کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو تو سب گنہگار ہوں گے، اور اگر وہ محفوظ رہے، جیسے کہ دینی مدارس ہیں، مدارس اسلامیہ ہیں، ان میں جو ہے قمری حساب کا استعمال کیا جاتا ہے ٹیچرز کو تنخواہ دینے میں، اور اسی طریقے سے کلاسز کی حاضری وغیرہ میں بھی انہی مہینوں یعنی اسلامی مہینوں اور قمری حساب جو بھی کہہ لیں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کی حفاظت اور اس کا استعمال اگر چند لوگ بھی کر لیں، جیسے کہ دینی مدارس والے کرتے ہیں، اور باقی دنیا کے 90-95% لوگ جو ہے اپنے معاملات میں، کاروبار میں وہ شمسی حساب کو ہی استعمال کرتے ہیں، تو وہ جائز ہے اور درست ہے، لیکن خلاف سنت پھر بھی ضرور ہے۔ اصل تو ہمیں قمری حساب کو ہی اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں استعمال کرنا چاہیے تھا، تاکہ جو ہے اس کی حفاظت کو اور بھی زیادہ مضبوط سے مضبوط تر بنایا جا سکتا تھا۔ لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس مقصد یہ ہے قرآن کریم کی اس آیت کا کہ اللہ کے نزدیک یہ 12 مہینے یہ کوئی انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ اسی روز سے ہے جس روز سے اللہ نے اس آسمان و زمین کو بنایا۔ لہٰذا 12 مہینے، بس یہ اصطلاح کا فرق ہے کہ جنوری فروری کو ہم نے دنوں میں تقسیم کر کے اس کا ایک حساب بنا لیا ہے، اور اس کو ہم اپنے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، اپنے معمولاتی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ بھی 12 مہینے ہیں۔ 12 مہینے سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کا یہ بنایا ہوا حساب ہے، اس میں کوئی غلطی واقع نہیں ہو سکتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ بس نام کا فرق ہے، لیکن ان ناموں کی، اسلامی مہینوں یعنی قمری حساب کے ناموں کی حفاظت اس لیے بھی ضروری اور اہم ہو جاتا ہے چونکہ اس کا تعلق دینی احکامات سے ہے۔ لہٰذا ہمیں ان مہینوں کے نام بھی یاد ہونے چاہیے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی نیا سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور اسلامی یعنی قمری حساب ان مہینوں میں ہر مہینے میں کیا کیا واقعات اور کون کون سے دینی مسائل اور دینی احکام کس تاریخ میں واقع ہوئے ہیں، وہ سب ہمیں معلوم ہونا چاہیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ تو میں نے اسی تعلق سے ضروری سمجھا کہ جو ہے اسلامی مہینوں کی اہمیت اور اس کی حفاظت قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، تاکہ ہمیں جو ہے اس کی اہمیت جب معلوم ہوگی تو پھر ہمیں جو ہے اس کی طرف توجہ بھی زیادہ ہوگی۔ تو چلتے چلتے ہم اس مہینوں کے نام گناتے چلے تاکہ ہمیں ان مہینوں کے نام بھی یاد ہو جائیں۔ سب سے پہلا اسلامی نیا سال جو شروع ہوتا ہے وہ ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الآخرہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ ان 12 مہینوں کی ترتیب محرم سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر ختم ہوتی ہے، اور 4 مہینے محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ یہ اشہر حرم یعنی وہ مہینے کہلاتے ہیں کہ جن میں قتل و قتال جائز نہیں تھا۔ اہل عرب ان 4 مہینوں کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے تھے، حالانکہ عرب کے بدوؤں
اور قبائل کی معیشت و زندگی کا دار و مدار عام طور پر لوٹ مار پر تھا۔ قافلوں اور مسافروں کو لوٹنا ان کا مشغلہ تھا۔ روزی روٹی کے حصول کے لیے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ آور ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے عرب کی سرزمین پر خون خرابہ، قتل و قتال اور غارت گری کا ایک عام چلن تھا۔ جو قبیلہ زیادہ جنگجو ہوتا تھا اس کی عظمت و شوکت تسلیم کی جاتی تھی، مگر یہ تمام خون خرابے، لوٹ پاٹ اشہر حرم میں موقوف کر دیے جاتے تھے۔ اہل عرب اگرچہ 4 کے عدد کا لحاظ کرتے تھے، مگر وہ جو ہے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے چونکہ لگاتار آتے تھے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ان کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تھا، وہ بھوکمری کے شکار ہو جایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک چالاکی یہ شروع کی کہ جو ہے اس کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خاص طور پر اس بات کی طرف صحابہ کرام اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ ایک اصول بنا دیا، ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، ان الزمان استدار کہیئت یوم خلق السماوات والارض۔ یقیناً زمانہ گھوم پھر کر اسی فطری ترتیب پر آ گیا ہے جیسا کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق، دن و ہیئت اور ترتیب رکھی تھی۔ لہٰذا اسلام کے بعد قیامت تک یہی ترتیب رہے گی، اور اسی ترتیب سے محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اسی نئے سال کا ہم والہانہ استقبال کر رہے ہیں۔ یہ سال اللہ کرے امت محمدیہ کی سربلندی اور دینی بیداری کا سال ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی امور کی چھوٹی سی چھوٹی باتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔